تو جو گزشتہ 3 ہجری کے واقعات، پہلی، دوسری، تیسری، تینوں ہجری کے واقعات بیان کیے تھے، میں صرف نام دہرا دیتا ہوں تاکہ پچھلا بھی یاد ہوتا رہے کہ پہلی ہجری میں حضور جان کائنات جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں، مسجد قباء تعمیر فرمائی، مسجد نبوی تعمیر فرمائی، اور آپ نے حجرات اور مکانات تعمیر فرمائے۔ یہیں پہ آ کے حضرت عبداللہ بن زبیر وہ پہلے بچے تھے کہ جن کی ولادت ہوئی، اور مسلمانوں نے بڑی خوشی منائی، کیونکہ یہود کا پروپیگنڈا تھا کہ ہم نے اپنے جادو کے اثر سے مسلمان عورتوں کو بانس کر رکھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی یہاں ولادت ہوئی۔ حضرت اسعد بن زرارہ کی وفات ہوئی پہلی ہجری کے اندر ہی، اور یہ ہجرت مدینہ سے پہلے مدینے میں اسلام کے لیے حالات کارساز کرنے میں حضرت اسعد بن زرارہ کا بہت کردار تھا، تو آپ کی وفات پہلی ہجری میں ہی ہوئی۔ پھر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک ریاستی ماڈل کے طور پہ جو کردار ادا کیا، اس میں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی، اور میثاق مدینہ کے نام سے تمام قبائل اور تمام طبقات کو ملا کے ان کے درمیان معاہدہ کیا۔ پھر دوسری ہجری آتی ہے جس میں سرایا اور غزوات کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو اجازت ملتی ہے کہ اب صرف برداشت نہیں بلکہ میدان عمل میں آ کے ان کا کلا کما کیا جانا بھی ضروری ہے۔ یوں سرایا اور غزوات کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی دوسری ہجری میں تحویل کعبہ کا منظر پیش آتا ہے کہ دوران نماز حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ بیت المقدس سے رخ پھیر کے خانہ کعبہ کی طرف کر لیتے ہیں۔ دوسری ہجری میں ہی روزے فرض ہوئے، صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے مصارف کا تعین کیا گیا، اور اسی میں غزوہ بدر پیش آیا۔ غزوہ بدر ہوا، رمضان کے روزے مکمل ہوئے، 2 خوشیاں ہیں، اور پہلی دفعہ دوسری ہجری میں مسلمانوں نے عید الفطر منائی تھی، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کی شادی دوسری ہجری میں ہوئی۔ پھر تیسری ہجری پر گفتگو کی تھی کہ جس میں غزوہ کرکرۃ القدر ہوا، غزوہ غطفان ہوا، کعب بن اشرف یہودی جو تبرہ کرتا اور مسلمان اہل اسلام کے خلاف خصوصاً حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کیا کرتا، اس کا قتل ہوا۔ سریہ حضرت زید بن حارثہ ہوا، غزوہ احد پیش آیا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا نکاح اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا نکاح حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، اور قانونی طور پر 2 قانون پاس ہوئے۔ ایک یہ کہ آئندہ کوئی مسلمان کسی مشرکہ سے نکاح نہیں کرے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ وراثت کس طرح تقسیم ہوگی، یہ بھی قانون بن گیا۔ تو یہ 3 ہجری تک کے اہم واقعات تھے۔ اب غزوہ احد میں نے عرض کیا تھا کہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن اصحاب کو مقرر کیا تھا کہ حالات جیسے بھی ہوں آپ نے درہ چھوڑ کے نہیں آنا، ان میں سے کچھ نے یہ سمجھا کہ جنگ تک کی یہ بات تھی، اب چونکہ جنگ ختم ہو گئی یا کفار بھاگتے نظر آ رہے ہیں تو یہ درے سے اتر آئے، جس کا مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ کافروں نے پلٹ کے حملہ کیا، لیکن ایک دفعہ حملہ کیا ہے، دوبارہ حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اس لحاظ سے جنگ کا کوئی نتیجہ واضح نہیں ہو سکا، مسلمانوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑا، کفار پہلے ہی پسپا ہوئے تھے تو کوئی واضح نتیجہ نہ ملا۔ لیکن یہاں سے جب واپس جانے لگے تو ابو سفیان جاتے ہوئے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر کے گیا کہ اگلے سال بدر کے مقام پہ دوبارہ جنگ لڑیں گے، تو پھر آپ سے جو بقیہ بدلے رہتے ہیں وہ بھی لیں گے۔ یہ بات کر کے چلے تو گئے، کچھ دور جا کے جب ذرا سے غبار ہٹی ان کو کچھ یاد آیا کہ چیلنج تو ہم دے آئے ہیں لیکن ہم کیا لے کے واپس آ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو کافی تعداد کو ہم نے شہید کیا ہے، لیکن ان کے بااثر لوگ، ان کے ایسے لوگ جن کو دیکھ کے لوگ اسلام کی طرف لپکتے ہیں، وہ تو بدستور اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات بخشی ہے، وہ قائم ہے، اور مسلمان دوبارہ پھر بڑھ جائیں گے۔ تو یہ ہم نے کیا کیا ہے، وہیں پہ قافلہ روکا اور یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم دوبارہ جنگ لڑیں گے، یہاں سے واپس جائیں گے۔ ادھر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملتی ہے، اب یہ 1 دن پہلے احد سے واپس آئے ہیں، کسی کی ٹانگ زخمی ہے، کسی کا بازو زخمی ہے، زخموں میں چور بدن ہے، لیکن حضور جان کائنات اگلے ہی دن حکم فرماتے ہیں کہ کل جو جنگ میں شریک تھے
وہ دوبارہ میرے ساتھ جنگ میں جائیں گے، کوئی نیا بندہ نہیں جائے گا، وہی لوگ دوبارہ جنگ کرنے جائیں گے جو کل بھی موجود تھے۔ عبداللہ بن ابی جس نے 300 لوگ پہلے غزوہ احد میں جاتے ہوئے علیحدہ کیے تھے، اب یہ آیا اور آ کر عرض کرنے لگا حضور میں حاضر ہوں، میں اسلام کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں اسلام کو تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام کو مخلص لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسلام کو غداروں کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا واپس چلے جاؤ، تمہیں ساتھ لے کے نہیں جا سکتے۔ دیکھا جائے تو اس وقت بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ طاقت لے کے آ رہا تھا، مسلمانوں کو فائدہ ہو سکتا تھا،